حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور کیا اب تک زندہ ہیں؟ حضرت خضر علیہ السلام ولی تھے، نبی تھے، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجا گیا تھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا نام نہیں لکھا ہے، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ جائیں جہاں دریا کے دو پارٹ ملتے ہیں وہاں میرا ایک بندہ ملے گا، مفسرین متفق ہیں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام تھے۔ آپ کے نام کی وجہ یہ ہے کہ آپ جہاں بھی بیٹھ جاتے یا لیٹ جاتے تو آپ کے نیچے بنجر زمین پر بھی گھاس اگاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک خاص تکونی علم دے رکھا تھا، آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ عام طور پر یہ مشہور ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اب تک زندہ ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کون تھے اور کیا اب زندہ ہیں؟ حضرت خضر ولی تھے، نبی تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کی شکل میں انسان بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام سے ملے، اور جب حضرت خضر سے ملے تو آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کر رکھا ہے وہ مجھے بھی بھلائی کی باتیں بتائیں۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے، ہاں اگر آپ وعدہ کریں تو مجھ سے کوئی سوال نہ کریں گے تو میں بتانے کو تیار ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام جب کشتی میں سوراخ کیا جو دوسرے کی ملکیت تھی، اور اس کے بعد ایک بچے کو قتل کر دیا، یہ دونوں کام شریعت کے خلاف تھے۔ ان خلاف شریعت کاموں کو دیکھ کر حضرت موسیٰ سے صبر نہ ہو سکا اور حضرت خضر علیہ السلام سے سوال کر دیا، تو حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا، یہ دونوں کام میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیے ہیں۔ اس سلسلہ میں مفسرین اور اولیاء اللہ کا نظریہ ہے کہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو جواب دیا، کوئی ولی ایسا جواب نہیں دے سکتا کیونکہ نبی کا درجہ بلند ہوتا ہے۔ اس طرح کے سوالات ایک نبی ہی دوسرے نبی سے کر سکتا ہے۔ حضرت خضر نے دو کام شریعت کے خلاف کیے، ایک کشتی میں سوراخ کر دیا اور دوسرا بچے کو قتل کر دیا۔ یہ کام ایک ولی نہیں کر سکتا کیونکہ ولی کو الہام ہوتا ہے اور الہام میں غلطی کا امکان ہوتا ہے، لہٰذا سب اس بات سے متفق ہیں کہ حضرت خضر ولی نہیں تھے۔ البتہ اس بات پر اختلاف ہے کہ آپ نبی ہیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ جو انسانی شکل میں بھیجا گیا۔ اولیاء اللہ کی ایک جماعت جو حضرت خضر کو فرشتہ سمجھتی ہے، ان میں حضرت محمود آلوسی اور حضرت عبد الوہاب شعرانی اور حضرت مجدد الفسانی، شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت جنید بغدادی، حضرت سری سکتی، ابو الحسن نوری، ابو سعید الحراز اور ابو العاص، حضرت امام غزالی اور حضرت علامہ ثناء اللہ پانی پتی۔ ان کے نزدیک کوئی ولی الہام کی بنیاد پر غیر شرعی کام نہیں کر سکتا۔ ضیاء القرآن میں پیر کرم شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ علماء کی رائے میں وہ نبی تھے۔ ولی کو الہام ہوتا ہے اور اس میں بھی غلطی کا امکان ہوتا ہے، اس لیے وہ غیر شرعی کام نہیں کر سکتا۔ نبی بھی شریعت کا پابند ہوتا ہے، اس لیے جب بھی حضرت خضر نے شریعت کے خلاف کام کیے تو حضرت موسیٰ نے فوراً ان سے سوال کیا، لہذا نبی بھی شریعت کے خلاف نہیں کر سکتا۔ سورہ نساء آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بندے قرار دیا اور فرمایا کہ ان کو خاص فضیلت دی گئی، وہ میرے حکم کی تعمیل کرتے ہیں، وہ بڑھ چڑھ کر نہیں بولتے۔ اور سورہ زخرف آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ فرشتے میرے خاص بندے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق ان اولیاء اللہ نے بھی، جن کے نام امام بخاری، حضرت ابراہیم حربی، ابو الحسن بن مناوی اور ابن جوزی نے بھی لکھا کہ آپ ولی نہ تھے بلکہ نبی تھے۔ جس طرح پیر کرم شاہ صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ آپ ولی ہرگز نہ تھے بلکہ نبی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کا ٹائم مقرر کر رکھا ہے جس میں ذرا برابر بھی کمی بیشی نہیں۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، چاند، ستارے اور زمین بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک مقررہ وقت پر گردش کر رہے ہیں۔ اس قانون سے ہٹ کر بھی جو کام ہوگا اس کو معجزہ کہا جائے گا، اور ان تمام معجزات کا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات اس وقت عطا کیے کہ جب دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہوئے کوئی رکاوٹ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو معجزات دے کر اس رکاوٹ کو دور فرما دیتا ہے۔ معجزہ صرف نبی پر ہوتا ہے، اور جن معجزات کا ذکر قرآن حکیم میں نہیں، اس کا ذکر ہمیں احادیث سے مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور اماں حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اس کا ذکر قرآن پاک میں ہے۔ جن جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم کے ذریعے اجتماعی طور پر تباہ کیا، ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے، اور یہ بھی فرما دیا کہ اس کے علاوہ بے شمار قومیں ہیں جن میں قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون اور قوم شعیب کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد کے ہاتھوں میں اگر لوہا آ جاتا تو وہ نرم ہو جاتا، اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں ہے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں؟ سورہ آل عمران آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پیغمبروں سے عہد لیا کہ جب میں
تم کو کتاب اور حکمت عطا کروں، اور پھر تمہارے پاس میرا پیغمبر ہے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے، تو تم پر فرض ہے کہ اس پر ایمان لاؤ، اور اس کی مدد کرنا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا، مجھے ضامن بنایا۔ سب پیغمبروں نے کہا کہ ہم نے اقرار کیا اور عہد کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو، میں بھی گواہ ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو مبعوث فرمایا اس سے عہد لیا کہ ان کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرما ہوں تو تم کو میرے آخری نبی پر ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ حضرت خضر علیہ السلام کو اگر نبی تسلیم کر لیا جائے اور اگر زندہ ہیں تو وہ حضور کی زیارت کرتے، حضور کی شریعت کے پابند ہوتے، ان پر ایمان لاتے اور تمام غزوات میں ان کی مدد کرتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو وہ بھی میری پیروی کرتے اور میری ہی شریعت پر عمل کرتے اور میری مدد کرتے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ سے پہلے بھی میں نے کسی جو بھی جاندار ہے اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کی۔ اگر حضرت خضر انسان ہیں تو وہ بھی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اگر آپ اس آیت میں شامل نہ ہوتے تو لازمی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما دیتے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، مگر نہ ہی اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے اور نہ اس کا ذکر کسی حدیث میں۔ جو آپ کو نبی مانتے ہیں، آپ نبی ہیں اور آپ فوت ہو چکے ہیں، ان کے نام امام بخاری، امام ابراہیم حربی، حضرت ابو الحسن بناوی، ابن جوزی۔ ان اولیاء اللہ کا نظریہ ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں ہیں بلکہ فرشتہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو انسانی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کی رہنمائی کے لیے زمین پر بھیجا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں چاہے کوئی بھی ہو، یہودی، عیسائی، نصرانی اور مجوسی بھی ہو، ان کو مجھ پر ایمان لانا ہوگا ورنہ اس پر جنت حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو فرمایا کہ غور سے سنو، آج کی رات اس دنیا میں جتنے بھی ذی روح ہیں آج سے 100 سال بعد اس دنیا میں نہیں رہیں گے، یعنی ان میں کوئی بھی زندہ نہ ہوگا۔ آج ہم یہ فرض کر لیں کہ حضرت خضر علیہ السلام زندہ ہیں، تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ اماموں اور اولیاء اللہ کے مطابق وہ ولی ہرگز نہیں ہیں، نبی ہیں تو فوت ہو چکے ہیں، زندہ ہرگز نہیں ہے، جو قرآن و حدیث کی روشنی سے ثابت ہے۔